نحمده ونصلي ونسلم علی رسوله الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے پھر اس کو آگے سکھاتا ہے۔ تو اس حدیث کی روح سے قرآن کو سیکھنا پھر اس کو آگے لوگوں کو سکھانا یہ بہت بڑا عمل ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کے مطابق جو یہ کام کرتا ہے وہ امت کے افراد میں سے بہترین افراد ہیں۔ تو قرآن کا سیکھنا، قرآن کا سکھانا یہ بہت بڑا عمل ہے۔ قرآن جب آدمی سیکھتا ہے پھر سکھاتا ہے تو جو تلاوت کے اوپر ملتا ہے وہ تو ملنا ہی ملنا ہے، لیکن سیکھنے سکھانے کے اوپر اللہ تعالیٰ مزید عطا فرماتے ہیں۔ پھر قرآن سیکھتے سیکھتے بعض لوگ حافظ قرآن بن جاتے ہیں، پھر حافظ قرآن کے اور فضائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من قرأ القرآن فاستظہرہ فاحل حلالہ وحرم حرامہ، کہ جس نے قرآن کو سیکھا، قرآن کو پڑھا، پھر قرآن جس چیز کو حرام کہہ رہا ہے اس کو حرام جانا، قرآن جس چیز کو حلال کہہ رہا ہے اس کو حلال جانا، ادخلہ اللہ الجنۃ، ایسے حافظ قرآن کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اور ساتھ میں کیا ارشاد فرمائیں گے، وَشَفَّعَهُ فِي عَشَرَةٍ مِّنْ أَهْلِ بَيْتِهِ كُلُّهُمْ قَدْ وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ، کہ اپنے خاندان کے ان 10 افراد کو کہ جن کے اوپر جہنم کی آگ واجب ہو چکی ہوگی، اللہ فرمائیں گے حافظ قرآن تم خود بھی جنت میں جاؤ اور ان 10 افراد کو بھی اپنے ساتھ جنت میں لے کر جاؤ۔ تو حافظ قرآن کو یہ فضیلت کہاں سے ملی؟ اس نے قرآن کو سیکھا۔ جو لوگ اس کو سکھانے والے ہیں، قاری قرآن، قرآن کو پڑھانے والے، آپ اندازہ کریں کہ ایک حافظ قرآن کی یہ فضیلت ہے، تو جو لوگ قرآن کی خدمت کرتے ہیں، لوگوں کو قرآن کی تعلیمات دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان کو کن کن چیزوں سے نوازیں گے یہ میں اور آپ سوچ ہی سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی قرآن سیکھیں، اپنے بچوں کو بھی قرآن سکھائیں۔ اور آج ایک بہت سارا مسئلہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن سادہ پڑھا جاتا ہے۔ یاد رکھیں قرآن سادہ نہیں پڑھا جاتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر بنا سنوار کر پڑھو۔ تو قرآن کو سادہ پڑھنا یہ بالکل غلط ہے، بلکہ قرآن سیکھنے میں اصل یہی ہے کہ قرآن کو سیکھنے کے اندر تلفظ کی ادائیگی درست کی جائے۔ اگر آپ تلفظ کی ادائیگی درست نہیں کریں گے تو بعض دفعہ تلفظ کی ادائیگی کی درستگی کی نہ ہونے کی وجہ سے قرآن کے معانی بھی بدل جاتے ہیں، اور اگر ہم اس کو اس طریقے کے ساتھ نماز میں تلاوت کریں تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے قرآن سیکھنا بھی ہے اور قرآن کو درست سیکھنا ہے۔ درست سیکھنے کا طریقہ یہی ہے کہ قرآن کو تلفظ کی ادائیگی کے ساتھ سیکھا جائے۔ جو ایک عرف عام میں ایک چیز مشہور ہو چکی ہے کہ جی سادہ قرآن نازل نہیں ہوا، بلکہ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت تلاوت کی کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، یہ آیت ہمیں یہ کہہ رہی ہے کہ قرآن سادہ نہیں اترا بلکہ قرآن تلفظ کی ادائیگی کے ساتھ اترا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ مجھے آپ کو تمام مسلمانوں کو قرآن سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن صحیح معنی میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآنی تعلیمات کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔